الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. غسل سے متعلق مسائل ہیں. اس میں غسل کے فرائض شوافی کے نزدیک غسل کے دو فرض ہیں. نمبر 1 نیت کرنا. جس وقت بدن پر پانی لگ رہا ہے، بدن پر پانی ٹچ ہو رہا ہے، اس وقت نیت کرنا. جو بھی آپ کو غسل کرنا ہے، جنابت کا ہے، احتلام کا ہے، جمعہ کا ہے، عیدین کا ہے، جو بھی غسل کرنا ہے اس وقت اس کی کیا کرنا، نیت کرنا ہے. اور نمبر 2 پورے بدن پر پانی بہانا. نمبر 2 پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہے. جن جگہ پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے وہاں پر خاص طور پر پانی پہنچانا. کان کا جو ظاہر میں حصہ ہے، ناک ہے، اسی طرح بدن میں جو سلوٹیں ہیں، پیش دیا ہوا ہے، چمڑا ہے، وہاں پر کیا کرنا، خاص طور پر پانی پہنچانا، بغل میں پانی پہنچانا. تو یہ 2 فرض ہیں غسل کے اندر جن کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے. اور احناف کے نزدیک غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں. نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا، مکمل منہ کے اندر پانی آ جائے. نمبر 2 ناک کا جو نرم حصہ ہے وہاں تک ان کا پانی پہنچانا. اور نمبر 3 پورے بدن پر ان کا پانی بہانا. یہ احناف کے نزدیک کیا ہے، فرض ہے. غسل کا اکمل طریقہ، غسل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ اگر غسل کرنے سے پہلے بدن پر کچھ گندگی لگی ہے، منی وغیرہ لگی ہوئی ہے، تو پھر اس کو کیا کر دیں، اچھی طرح صاف کریں. پھر نماز کی طرح وضو کریں. پھر نماز کی طرح کیا کریں، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں. غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے. تو منی وغیرہ صاف کرنے کے بعد اچھی طرح وضو کر لیں، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں مروی ہے. مکمل وضو کر لینا بہتر ہے. اور پھر پہلے پانی سر پر ڈالیں، پہلے پانی سر پر ڈالیں، پھر دائیں طرف ڈالیں اور پھر بائیں طرف ڈالیں. وضو کی طرح 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی بہانا. پہلے 3 مرتبہ سر پر پانی بہائیں، پھر دائیں طرف 3 مرتبہ، پھر بائیں طرف 3 مرتبہ. اگر کوئی نہر کے اندر، تالاب کے اندر نہا رہا ہے تو 3 گوتے لگائے، 3 مرتبہ گوتے لگائیں گے، 3 مرتبہ ڈبکی لگائے گا تو یہ سنت اس کی ادا ہو جائیں گی. ہر مرتبہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہو بدن کو اچھی طرح رگڑے. بدن کے حصے میں جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں پر بدن کو رگڑنا ہے، گھسنا ہے. اسی طرح وضو اور غسل کے لیے پانی کی مقدار متعین نہیں ہے، یعنی کتنا پانی لینا ہے متعین نہیں ہے. البتہ ایک معتدل بدن والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وضو کا پانی تقریباً 1 مد اور غسل کا پانی تقریباً 1 سا سے کم نہ ہو. جیسے کہ حضرت سفینہ سے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اور انس سے صحیح میں مروی ہے. ایک معتدل آدمی ہے جس کو خالی کم سے کم فرائض دھونا ہے تو 1 مد یعنی 600 گرام پانی، 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو پانی، تو 2.5 لیٹر. تو جتنا ایک معتدل شخص کے لیے، لیکن ضرورت اگر زیادہ کی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. غسل مکمل ہونے تک نیت کا باقی رکھنا مستحب ہے. غسل سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اسی طرح وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو اور غسل کے وقت بات کرنا، گفتگو کرنا مکروہ نہیں ہے. وضو اور غسل کے وقت بات کرنا، کوئی گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے تو مکروہ نہیں ہے. البتہ گفتگو نہ کرنا اولا ہے. دوسروں کے سامنے غسل کرتے وقت سطر کا کھلا رکھنا جائز نہیں ہے. دوسروں کے سامنے غسل کرتے وقت سطر کا کھلا رکھنا جائز نہیں. جیسے کہ بہت سارے ہمارے تالاب پر نہانے کے لیے جاتے ہیں اور چڈی پہن کے جاتے ہیں، تو چڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گھٹنے کے اوپر کا حصہ بھی کیا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، تو جائز نہیں ہے. اسی طرح لنگی وغیرہ اس طرح ہے جس میں دوسرے لوگوں کو سطر دکھائی دے تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حق میں مستثنیٰ ہے، ان کے لیے سمجھو کہ اجازت ہے. البتہ ان کے علاوہ اجنبی شخص کو اپنا سطر دکھانا جائز نہیں ہے. تنہائی کے اندر عریان لنگا نہانا جائز ہے. جیسے کہ بخاری شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ بات مروی ہے
لیکن افضلیت کے خلاف ہے۔ تنہائی کے اندر اگر کوئی لنگا نہا رہا ہے، برہنہ نہا رہا ہے تو اس کا غسل ہو جائے گا، وضو اس کا صحیح ہو جائے گا، البتہ سطر کرنا یہ افضل ہے۔ انزال منی کی وجہ سے پیشاب کرنے سے پہلے غسل کر لینا جائز ہے، البتہ پیشاب کے بعد غسل کرنا افضل ہے، تاکہ غسل کے بعد پھر منی نہ نکلے۔ یعنی کسی کا انزال ہو گیا ہے تو پہلے اس کے لیے بہتر ہے کہ پیشاب کر لے، تاکہ جو کچھ قطرات اور منی کے ہیں وہ پیشاب کے اندر نکل جائے، اور جب اس کے بعد غسل کرنا اگر کر لینا یہ کہیں کافی ہے۔ کبھی کسی کا انزال ہو جاتا ہے، پہلے غسل کرتا ہے اور پھر بعد میں بھی پیشاب کرتا ہے تو مسلک کے حساب سے جائز ہے، البتہ پھر بعد میں اگر دوبارہ منی کی قطر نکلی تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے پیشاب کریں اور پھر کیا کر لے، غسل کر لے۔ ایک ہی غسل سے فرض اور سنت جیسے جنابت اور جمعہ کا غسل کی نیت کرے تو دونوں حاصل ہوں گے۔ ایک ہی غسل کے اندر کسی نے فرض اور جمعہ کا، لیکن جمعہ کا ٹائم جو ہوتا ہے غسل کا، وہ جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت جمعہ کی غسل کا وقت شروع ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی اذان کے بعد فجر کا ٹائمنگ شروع ہونے کے بعد غسل کرتا ہے اور دونوں کی نیت کرتا ہے، غسل جمعہ کی بھی نیت کرتا ہے اور جنابت کی بھی نیت کرتا ہے، تو دونوں غسل اس کو حاصل ہوں گے۔ لیکن کسی نے خالی دو غسل اس پر فرض ہوئے تھے، جنابت کا بھی غسل تھا اس پر اور جمعہ کا بھی غسل ہے، اور کسی نے خالی جمعہ کی نیت کی، کسی نے کیا کی صرف جمعہ کی نیت کی اور جنابت کی نیت نہ کی، تو جنابت کا غسل شافعی کی نزدیک کو حاصل نہ ہوگا، حنفی کی نزدیک ہو جائے گا، لیکن شافعی کی نزدیک کیونکہ نیت فرض ہے نا، اور اس نے جنابت کی نیت کرنا بھول گیا اور صرف غسل جمعہ اس نے کیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ جس وقت غسل کر رہے ہیں تو اس وقت یہ خیال آنا یہ ضروری ہے، دل کے اندر کم سے کم خیال آ جائے کافی ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل میں خیال آ جائے کہ میں فرض غسل کر رہا ہوں، اس پر جو ناپاکی ہے اس کو دور کر رہا ہوں، تو یہ ضروری ہے۔ عید اور جمعہ، سورج گرہن وغیرہ سب غسل جمع ہو جائیں اور سب کی نیت سے غسل کرے تو سب حاصل ہوں گے، بلکہ کسی ایک کی بھی نیت کرے تو دیگر غسل حاصل ہو جائیں گے، یعنی سب سنت غسل ہے تو ایک کی بھی نیت کر لینا کافی ہے، یعنی جمعہ بھی ہے اور عید کی نماز بھی ہے۔ کسی نے صرف جمعہ کی نیت سے غسل کیا تو اس میں عید کا بھی آ گیا، یا عید ہے عید کی نیت سے کرتا ہے تو جمعہ بھی اس میں خطبہ کو شامل ہو جائے گا، الگ سے نیت نہیں بھی کرتا ہے تو تب بھی چل جائے گا۔ اسی طرح دو غسل فرض ہے، ایک سمجھے عورت کے لیے جنابت کا ہے اور ایک حیض کا غسل ہے، اس کا کسی نے جنابت ہوئی عورت کو، عورت پر جنابت کا غسل فرض ہو گیا اور پھر اس کو حیض کے دن فوراً شروع ہو گئے، اب جب وہ باقی کے آنے کے بعد غسل کریں گے تو ایک کی بھی کسی کی نیت کر لے تو دونوں غسل اس کو حاصل ہو جائیں، حیض کی نیت کرتی ہے تو جنابت میں آ جائیں، جنابت کی نیت کرتی ہے تو حیض کا غسل اس کے اندر آ جائے گا۔ جو شخص جنوبی ہو اور بے وضو دونوں ہو، صرف غسل کر لینے سے اس کو دونوں پاکیاں حاصل ہوں گے، وضو کی نیت نہ کرے اور اعضاء وضو میں ترتیب کا خیال نہ رکھے۔ ایک آدمی کو بڑی ناپاکی ہاتھ جب لگ جاتی ہے، یعنی غسل جنابت یا احتلام اس کا ہوتا ہے اور وہ اسی کی نیت سے کیا کرتا ہے غسل کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی وضو اس میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، اس میں وضو یعنی کسی نے جنابت کا غسل کیا تو جنابت کے غسل میں وضو خود بخود داخل ہو جاتی ہے، الگ سے کوئی وضو نہیں بھی کرتا اور صرف غسل کرتا ہے تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر سنت غسل ہے اس کا، جمعہ کا غسل ہے، صرف اس نے جمعہ کا غسل کیا ہے تو اس میں وضو داخل نہیں ہوں گی، شافعی کی نظر، حنفی کی نظر ہو جائیں گے، حنفی کی نزدیک چہرہ، ہاتھ اور سر کا مسار ان کا پیر دھل جاتا ہے تو ان کی وضو بھی ہو جاتی ہے، لیکن شافعی کی نزدیک وضو فرض ہے اور جمعہ کا غسل سنت ہے، اسی لیے یہ فرض وضو غسل سنت غسل کے اندر داخل نہیں ہوں گی، بلکہ اس کو الگ سے جمعہ کے دن الگ سے وضو کرنا ہی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ ہے، اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو کیا فوراً غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے؟ غسل فرض ہونے کے بعد اس میں تاخیر کی گنجائش ہے، غسل فرض ہونے کے بعد اس میں تاخیر کی گنجائش ہے۔ فرض کب ہوگا؟ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تب فرض ہو جائے گا، اسی طرح وقت نکل رہا ہے، نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ غسل کرنا فرض ہو جائے گا اور فوراً کیا کر لیں؟ غسل کر کے نماز پڑھ لیں، نماز قضا نہ ہو، ورنہ اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کسی پر فرض ہے تو کیا وہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے کیا؟
قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے، یا ہے کہ یوں ہی کسی جانور کو ذبح کرنا ہے، بقرہ ذبح کرنا ہے، تو غسل فرض ہونے کی حالت میں جانور ذبح کرنا اس کے لیے جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ غسل کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کو نماز پڑھنا ہے تو غسل ضروری ہے، مسجد میں ٹھہرنا ہے تو اس کے لیے غسل کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو چھونا ہے تو اس کے لیے غسل کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اپنے کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے، ضرور غسل اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں نا۔ غسل اگر باقی ہے تو ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب تک غسل نہیں کرتا تب تک قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ جیسے کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اگر وہ اذکار وغیرہ پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے ذکر کی نیت سے، سونے سے پہلے کی جو دعا ہے، آیت الکرسی ہے، 3 کل ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس میں ذکر کی نیت کرنے کی، اذکار کی نیت کرنے کی، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی قصد سے قرآن کریم ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ سورج گرہن کا غسل ہے، سورج گرہن، چاند ہے، ان کا غسل کرنا سنت ہے۔ سنت غسل کرتا ہوں سورج گرہن میں، سنت غسل کرتا ہوں چاند گرہن میں، اس طرح میں